ڈاکٹر صاحب موضوع آج کا ہمارا ہے کہ عشرہ مغفرت. سب سے پہلے تو بتا دیجئے کہ اس عشرے کی کیا فضیلت، حکمت اور اہمیت بیان کی گئی اور کیسے اس عشرے میں ہم مغفرت اللہ تعالیٰ کے حاصل کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً بڑا اہم موضوع ہے اور رمضان المبارک سے اس کو ریلیٹ کرنا یہ بھی بہت خوب ہے. اور یقیناً رمضان المبارک خود مغفرت کا مہینہ ہے پورا، اور رحمت بھی اللہ تعالیٰ کی پہلے رمضان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحمت کے دروازے جنت کے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. تو پورا ماہ ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارشیں، انوار کی بارشیں ہوتی رہتی ہیں. اور یہ لمحہ یہ گھڑیاں، یہ ساعتیں، یہ ایک سیکنڈ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا، استغفار کرنا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بدبخت ہے وہ انسان، 3-4 روایات آتی ہیں، ایک میں یہ الفاظ ہیں کہ بدبخت ہے وہ انسان جس نے رمضان کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا. اور ایک روایت میں آتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جس نے رمضان کو پا کے اپنی بخشش نہ کروائی، اللہ سے اپنی مغفرت نہ کر سکا. یقیناً اللہ تعالیٰ تو ہر رات کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ندا دے رہا ہے کہ مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا ہے، مجھ سے کی بخشش مانگنے والا ہے، مجھ سے معاف کرنے کے لیے آیا ہوں. اور یہ ایسے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے یہ بخشش کا ایسا اللہ تعالیٰ نے پیکج دیا ہے رمضان المبارک کہ ہم نے اپنی بخشش کروانی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے. کیونکہ رمضان المبارک جو ہے یہ جب رمضان کمپلیٹ ہو کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں واپس جاتا ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان لوگوں کے حق میں گواہی دیتا ہے جنہوں نے اس کی رمضان کے احترام کا خیال رکھا، اور ان کے خلاف بھی گواہی دیتا ہے جنہوں نے اس رمضان کو پایا اور اس کے ادب کے تقاضے جو ہیں اور احترام کے تقاضے ان کو پورا نہیں کیا. اب ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے. کیا رمضان المبارک کے جو تقاضے تھے اللہ تعالیٰ نے جو ہماری ڈیوٹیز لگائی تھی اس میں کیا ہماری وہ دیگر لائف روٹین جو تھی رمضان سے پہلے ویسی میچ تو نہیں کر رہی؟ ہم نے اس کے اندر خاص کوئی چینج لا کے دکھایا؟ ہم نے نمازوں کی طرف رغبت کی ہے، ہم نے تلاوت قرآن کی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے تلاوت قرآن کر کے دکھائی اور پورا دور کیا قرآن پاک کا جبریل امین کے ساتھ مل کے. پھر کثرت کے ساتھ استغفار. آقا علیہ السلام جیسی ہستی جو سید الانبیاء ہیں، سید الاولین، سید الآخرین ہیں، اور اسی طرح اللہ کے رسول معصوم الخطا ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ واللہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کی قسم میں 1 مرتبہ روزانہ جو ہے اللہ سے 70 بار استغفار کرتا ہوں. یہ کس لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تو اپنے لیے استغفار نہیں کر رہے، یہ ہمارے لیے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائی ہے کہ ہم نے بھی استغفار کرنا ہے. ہم ہر نماز کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 دفعہ جو ہے تسبیح بیان کرنا، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے. اور دیکھیں استغفار ہے اللہ سے معافی مانگنا، اور توبہ ہے کہ ندامت کے ساتھ اپنی غلطیاں جو ہیں، اپنے گناہ ہیں، ان کے اوپر ندامت، آنسو بہانا اور اس پر اللہ تعالیٰ سے تہیہ کرنا اور اللہ تعالیٰ سے عہد کرنا کہ اللہ تعالیٰ پچھلی جو میں نے غلطیاں کی ہیں، گناہ کی، ان سے بخشش مجھے معاف فرما دے اور آئندہ نہیں کروں گا. عہد کرتا ہے انسان. اور استغفار یہ راستہ ہے توبہ کا. اور جب توبہ کسی کو مل جاتی ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ تو توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اور استغفار ہے مغفرت طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے ہم مغفرت طلب کر رہے ہیں. اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ہم روزانہ نماز کے اندر یہ دعائیں پڑھتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، اور ربنا اغفر لی ولوالدی، اپنے لیے مغفرت، اپنے والدین کے لیے مغفرت. ہم تو روزانہ ہر نماز میں، ہر دعا میں یہ دعائیں مانگنے ہیں. لیکن رمضان المبارک میں کیوں ایسے ہو جاتا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس قبولیت کے اوقات زیادہ ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 لوگ جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اپنی مغفرت کے لیے اور دیگر اپنی دعاؤں کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا. کیونکہ مغفرت بندہ کب طلب کرتا ہے؟ جب دعا انسان اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی دعائیں اللہ رد نہیں کرتا ہے. پہلا دعوت الصائم، جو روزے دار ہے اس کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا. دعوت الوالد، اور فرمایا جو باپ ہے جب اپنی اولاد کے حق میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا. اور تیسرا فرمایا دعوت المسافر، جو مسافر ہے اس کی دعا اللہ رد نہیں کرتا. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے فرمایا. اب تینوں چیزیں بعض اوقات اکٹھی ہو جاتی ہیں. ہم سفر کی حالت میں بھی ہوتے ہیں، ہم روزے کی حالت میں بھی ہیں اور والد بھی ہیں. تو تینوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں جب ہم دعا مانگیں گے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے. قوا انفسکم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، مغفرت کرواؤ اپنی. تو فرمایا کہ پہلے خود بھی اپنی ذات بھی ہے اور اس کے ساتھ اپنی اولاد، اپنے والدین کے لیے بھی آپ نے مغفرت مانگنی ہے. اور یہ جو سحری کے اوقات ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے وہ بندے جو صبح جو ہے سحری کی حالت میں، سحری کے وقت میں تب اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں، اللہ سے استغفار طلب کرتے ہیں. اور اسی طرح
رمضان کے اندر جب انسان افطاری کے دسترخوان میں بیٹھتا ہے، جب اللہ سے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے روزے دار کے جو ہاتھ جو خالی واپس لوٹاتے ہوئے۔ تو یہ مغفرت کا جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے مہینہ دیا ہے، صرف ہم اسے عشرے پہ بے شک محیط نہ کریں، اللہ کی مغفرت تو پورا سال ہے ہر لمحہ انسان کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، اللہ کتنی تعالیٰ کی ذات بدنصیبی ہے وہ ہماری۔ ذات ہے جو کہ ہمیشہ بہانے ڈھونڈتی ہے اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے۔ علامہ صاحب آپ کو شامل گفتگو رہے، آپ سے میرا سوال ہے جو عشرہ کل گزر گیا رحمت کا عشرہ، مغفرت اور جہنم سے نجات بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے، تو جس نے رحمت حاصل کر لی اس کی کیا مغفرت اور جہنم سے نجات بھی ویسی ہوگی؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی آلہ۔ یقیناً رحمت، بخشش اور مغفرت ان تمام چیزوں کا ایک دوسرے کے ساتھ اتصال ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی رحمت کو دیکھا جائے، اس کی مغفرت کو دیکھا جائے، اس کے ستار و غفار ہونے کو دیکھا جائے، تو یقین جانیے کہ ہم ہر لمحہ کوتاہیاں کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں۔ خالق لم یزل نے جن ملائکہ کو دعاؤں کی قبولیت پہ معمور کیا ہوا ہے، وہ پکار کے کہتے ہیں کہ ہے کوئی ایسا کہ جو توبہ کر لے، ہے کوئی جو مغفرت طلب کر لے، ہے کوئی ایسا کہ جو اپنے جس کی پیٹھ گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے نون کی طرح خمیدہ ہو چکی ہو، وہ میری طرف لوٹے تاکہ میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں۔ اور اس کریم اللہ نے ہمارے یقین کریں کہ اس کے دروازے پہ پہنچنے میں دیر ہے، اس کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہے۔ وہ تو اپنی مخلوق کو یہ نہیں کہتا ہے کہ تم ایک مرتبہ کہتے ہو یا اللہ، وہ کئی مرتبہ کہتا ہے لبیک یا عبدی، میں تو کتنے عرصے سے تیرا انتظار کر رہا تھا۔ ہماری 50 سال 60 سال 70 سال جب زندگی ہو جاتی ہے، ہم اس وقت اس کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اکثر میں نے دیکھا ہے معاشرے میں کہ نوجوان اگر کوئی نیکی کا کام کرنے لگے، مثال کے طور پہ داڑھی رکھ لیتا ہے، کوئی نیکی کام کرنے لگے، تو گھر والے دوسرے لوگ کہتے ہیں بھئی ابھی تیری کوئی عمر ہے؟ جی ایسے ہے۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے، یہ خداوند متعال کی طرف سے ہم نے کوئی ان کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں کی ہو کہ اس نے کتنا عرصہ زندہ رہنا ہے، لیکن یہی تو وجہ یہ کہا گیا ہے کہ جوانی میں جو توبہ کی جاتی ہے یہ پیغمبروں کا شیوا ہے۔ تو اس وجہ سے انسان کا اس کے دربار میں آنے میں تو دیر لگتی ہے، اس کے معاف کرنے میں دیر نہیں لگتی، اور اتنا وہ کریم ہے۔ دیکھیں کہ کتنی مغفرت فرماتا ہے کہ ماں باپ کے سامنے اونچا تو نہ بول، جنت میں دے دوں گا۔ جی محبت کی نگاہ سے تو ان کو دیکھ، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا، یعنی کتنی جلدی۔ اور اسی طرح دعائے کمیل میں حضرت علی علیہ السلام کا ایک بڑا عجیب جملہ امام ارشاد فرماتے ہیں، یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء۔ اے اللہ، یعنی کیا؟ یا سریع الرضا، اے بہت جلدی راضی ہو جانے والے، اغفر معاف فرما اس بندے کو جس کے پاس سوائے دعا کے کچھ نہیں ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں ہمارا مشاہدہ ہے کہ باپ اولاد سے ناراض ہوتا ہے، ایک صاحب منصب اپنے نوکر سے ناراض ہوتا ہے، اسی طرح آقا و سردار اپنے غلام سے ناراض ہوتا ہے، اسی طرح اگر جتنا اوپر چلتے جائیں تو جتنا ناراض ہونے والا منصب میں بلند ہوگا اتنا ہی اس کو راضی کرنا مشکل ہوتا جائے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ اتنا کریم ہے کہ وہ صرف یہ انتظار کرتا ہے، امام فرمایا یا بہت جلدی راضی ہو جانے والے، کیا بات ہے، یعنی صرف اپنی زبان سے آپ نے کہنا ہے، اقرار کرنا ہے، یا اللہ جو کچھ کر چکا ہوں وہ میری کوتاہی تھی، وہ میں اپنے نفس کے جال میں آ چکا تھا، تو کریم معاف کرنے والا ہے۔ تو کہتا ہے جب تم اتنا ہی کہتے ہو تو وہ سارے کے سارے، بلکہ امام زین العابدین علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے کہ اے بندہ خدا، دن کو ظہر کے وقت، عصر کے وقت، مغرب کے وقت اس کی بارگاہ میں اگر تجھے توبہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے تو کوئی نہیں، تو سارا دن اس کی ذات سے محروم رہا، تو نے اس کو نظر انداز کیا، لیکن اس نے تجھے ایک لمحہ نظر انداز نہیں کیا۔ جب رات کو سب لوگ سو جائیں نا، بستر پہ آئیں، تو وضو کر کے مصلی عبادت پہ آ، 2 رکعت نماز توبہ پڑھ، اور 2 رکعت نماز توبہ پڑھنے کے بعد اس کی بارگاہ میں اپنے سابقہ گناہوں کا اقرار کر اور آئندہ گناہ نہ کرنے کو اس کی بارگاہ میں وعدہ کر، تو اور تیری آنکھ سے اتنا آنسو جاری ہو جائے کہ مچھر کا پر گیلا ہو جائے، اس کریم اللہ کی رحمت کا سمندر، تو یعنی کہتا بس کر میرے بندے، میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو یعنی یہ کتنا اس کریم کا یہ اجر ہے۔ اور پھر گناہوں کی معافی کے لیے بھی طریقہ کار ہے، ہر گناہ
کیسے کیسے معاف کیے جاتا ہے؟ بعض گناہ بھی ایسے گناہ کرتے ہوئے ہمیں دیکھنا چاہیے. ایک ہوتا ہے انفرادی گناہ، ایک ہے اجتماعی گناہ. اللہ رب العالمین انفرادی گناہ کو تو معاف فرما دیتا ہے توبہ کے ساتھ، لیکن اجتماعی گناہ اللہ رب العالمین توبہ سے بھی معاف نہیں فرماتا. میں مثال دیتا ہوں، میں اپنی مثال کے طور پر جھوٹ بولنا گناہ ہے، لیکن عام شخص اگر جھوٹ بول رہا ہے تو ممکن ہے وہ توبہ کرے تو معاف ہو جائے. لیکن اگر ایک عالم جھوٹ بولے تو لوگ کہیں جی یہ علماء کرتے ہی ایسے ہیں، تو اس کی وجہ سے، اس کے اس فعل کی وجہ سے پوری صنف علماء بدنام ہوئی ہے. اسی طرح اگر آپ لوگ محسوس نہ فرمائیں، میں کہوں گا ایک عام عورت حجاب نہیں کر رہی تو گناہ ہے، ممکن ہے وہ توبہ کرے تو معاف ہو جائے. لیکن کسی خاص صنف کے ساتھ اگر وہ حجاب نہیں کر رہی تو کہیں یہ مسلمانوں کی عورتیں کرتے ہی ایسی ہیں، تو اس کی وجہ سے پوری مسلمان قوم بدنام ہوئی. تو اس وجہ سے تو انفرادی گناہ کرتے بھی انسان کو دیکھنا چاہیے. بلکہ حضور علیہ السلام کا تو اشارہ گرامی ہے کہ گناہ کرتے یہ نہ دیکھو کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ میں کس ذات کی نافرمانی کر رہا ہوں، وہ ذات کتنی بڑی ہے کہ جس کی میں نافرمانی کر رہا ہوں. تو اس وجہ سے یہ خداوند متعال نے، جیسا کہ ابھی ذکر کیا عظیم اسامہ صاحب نے بھی، کہ حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ 3 طرح کے لوگ بدبخت ہیں. فرمایا پہلا وہ بندہ بدبخت ہے کہ جس کے والدین زندہ ہوں اور ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک کی زندگی میں وہ دنیا سے مرے اور جہنم چلا جائے. ماں باپ دونوں یا ایک زندہ ہوں اور ان کی زندگی میں اولاد میں سے کوئی مرے اور جہنم میں چلا جائے. سید الانبیاء فرماتے ہیں وہ بدبخت ہے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ سمجھ نہیں ہے، اس کی وضاحت فرمائیں. کہا کہ والدین کی صورت میں جنت اس کے گھر میں موجود تھی، لیکن اتنا بدبخت کہ گھر میں جنت ہونے کے باوجود وہ جہنم میں چلا گیا. دوسرا فرمایا کہ جو شخص میرے اوپر اور میری آل کے اوپر نام سنے اور ہمارے اوپر درود نہ بھیجے، وہ بہت بڑا بدبخت ہے. اور تیسرا فرمایا کہ وہ شخص کہ جس کی زندگی میں یہ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ اپنی رحمتوں، برکتوں، فضیلتوں، شب قدر کے ساتھ آئے اور یہ مہینہ ختم ہو جائے، تو جو بندہ اس مہینے میں اپنے گناہ معاف نہ کروا سکے بہت بڑا بدبخت ہے. بلکہ آگے ارشاد فرماتے ہیں اگر نہیں بخشوا سکا تو اس کے اس وقت تک گناہ معاف، آئندہ سال تک گناہ معاف نہیں ہوں گے، سوائے اس کے کہ وہ یوم عرفہ میدان عرفات میں پہنچے اور وہاں پہ جا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ طلب کرے.